میں آج بڑے افسوس کے نال بات کرتا چلا جاوا، سارے معاشرے دے اندر بڑا عالمیہ بن چکے ہیں، جن نے جڑی گل کیتی وہ پیچھے لگ گئے، بات بڑی اچھی ہے، کرنے کی حرج ہے، محترم حضرات، حرج اس بات کے اندر ہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہ ہوئے، اللہ نے قرآن کے اندر نہ فرمایا ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل نہ ملتا ہوئے، صحابہ نے انہوں نے عمل نہ کیتا ہوئے، اس عمل نو تو جناب دین بنا کے کمیں تے حرج کیے، حرج یہی ہے کہ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہی نہیں، حرج یہی ہے کہ تو علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقے نو اپنایا نہیں تو انہوں کیویں عمل کر سکنا ہے، عمل کس طرح کر سکنا ہے؟ شعبان کا مہینہ جاری ہے ساری، شعبان دی میرے خیال ہے کوئی 12-13 ہونی، 10 ہو گئی، نصف شعبان 15 شعبان دی رات بڑی مشہور ہے جنہوں شب برات کیا جاتا ہے، اس رات کے اندر کافی سارے عمل کیتے جاتے ہیں اور دسن والے بھی بڑے بڑے عمل دستے ہیں، اس رات کے بارے کے اندر ہر بندے کچھ لوگوں کی اپنی اپنی رائے، سب تو پہلے شیعہ نو لے لو، اور اس رات نو منا دیں، اور اس رات نو روشنیاں کر دیں، اور دریاواں اور پلاں تے جا کے نہراں تے جا کے اوتھے جناب روکے لکھ لکھ کے پانی دی نظر کر دیندے، اور ایک دن امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو آوازاں دیندے بلا دیں کہ تسی آ جاؤ، ظاہر ہو جاؤ، اور تمہارے ظاہر ہونے کی وجہ تو سانو کوئی انصاف ملے گا، کیوں اے لوگوں نے انہوں نے سارے تے ظلم بڑے کیتے، انہوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو چکے اور وہ ظاہر ہون گے، نعوذ باللہ ابو بکر عمر نو قبر دے اندر کٹ کے انہوں نے سولی تے چڑھان گے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نعوذ باللہ انہوں نے بھی سزا دیں گے، حد زنا لگان گے انہوں نے، اے شیعہ دا عقیدہ ہے، اور رافضی جڑے لوگ نے اے انہوں دا عقیدہ ہے، اور پھر ایک اور طبقہ آ جاتا ہے جنہیں جناب انہوں نے فضیلتاں بڑیاں بیان کر دیں کہ جناب یہ رات وہ رات ہے جس رات کے اندر انسان دے فیصلے زندگی دے کیتے جاتے ہیں کہ انسان نے کنے مرنا ہے، کنی زندگی ہے، کنا کا رزق ہوئے گا، اچھا ہے برا ہے، جو بھی معاملات نے کنے پتے گرنے، کنے پتے نوے نکلنے، کنے پتے پیدا ہونے، کنے مرنے، اے جناب اس رات کی انی فضیلت بیان کر دی جاتی، جڑا بندہ گناہگار ہے، خطا کار ہے، علم بیچارے جو نہیں، جڑا بندہ لا علم ہے، وہ ایک بات سن دے کہ اس رات میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹارگٹ دیتے ہیں، رزق لکھ دیتے ہیں، تے کیوں نہ میں رات میں عبادت کرا، اگلا دن آئے میں روزہ رکھا، اور ایک طبقہ تیسرے نمبر تے آ جاتا ہے جڑا کہتے ہیں عمل او کرنے جڑا رب دا قرآن کرے گا، جڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کرے گا، عمل او دا نام ہے، اس تو علاوہ اسی عمل نہیں کرنا، اللہ کو دعا کرو اللہ سانو صحیح علم حاصل کرتی اور او دیتے اللہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، عقل والے ہو، شعور والے ہو، دانا ہو، بات سمجھنے کی کوشش کرنا، میں ممبر رسول تے کھڑا، میرا حق بنتا ہے میں سچ بات تھوڑے سامنے بیان کرا، اللہ میرے سمیں صبر و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے محمود پیغمبر میں تھوڑے دین کو مکمل کر دیتا اور دین اسلام نے تھوڑے واسطے میں پسند کر لیا۔ میرے محمود پیغمبر علیہ السلام صحابہ دے اندر کوئی 1.5 لاکھ دے قریب لوگ صحابہ موجود نے، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ تسی دسو میں تواڈے تک تہاڈا دین پہنچا دیتا، صحابہ نے بیعت آواز دے اندر فرمایا محبوب پیغمبر تسی ساڈا جڑا توڑے تے دین نازل ہویا ایمانداری نال تسی ساڈے تک پہنچا دیتا۔ اللہ فرمان نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ گواہ ہو جا
اللہم شہد اللہم شہد اللہ گواہ ہو جا اے صحابہ گواہی پہلے دن میں تیرا دین انہیں تک پہنچا دیتا نبی پاک علیہ السلام دے بارے دے اندر آئے اے لوگ جڑے اس رات دی فضیلت بیان کر دے رہے آقا علیہ السلام رات نو اٹھے قبرستان گئے قبرستان جا کے عبادت کیتیاں دعا کر کے واپس آئے روتے رہے دعا کیتیاں عبادت کیتیاں سانو بھی عبادت کرنی چاہیے جب بندے اے بات کہتے ہیں نہ وہ اے بھی کہتے رہے نبی پاک علیہ السلام ماں عائشہ دے گھر ستے ہوئے سن نبی پاک علیہ السلام سو رہے ماں عائشہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستیاں نے نبی پاک علیہ السلام خاموشی طرح اٹھ کے قبرستان چلے گئے اور جناب دعا مشورہ کیتیاں ذکر و اذکار کیتے خاموشی طرح واپس آ کے لیٹ گئے ایک خاموشی طرح معاملہ جڑا سی ادا مطلب نعوذ باللہ اے دنیا دار اج دا بندہ جڑا دسنا چاہتا ہے تو دسنا اے چاہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے نعوذ باللہ خیانت کیتی ہے یعنی ایک عمل ایسا جڑا نبی پاک علیہ السلام نے کسی نے دسا ہی کوئی نہیں بڑی خاموشی طرح قبرستان گئے واپس آ گئے اگلا سال آیا نبی پاک علیہ السلام نے عمل نہیں کیتا صحابہ نے یہ عمل نہیں کیتا اج سارے معاشرے دے اندر رواج پکڑ گیا اے رات دی فضیلت ہے اس رات دی برکت ہے اے جناب شیعہ دے اندر انہاں نوں موقع مل گیا بات کرن دا کسی نے پوچھ لیا کہ تسی لیٹر کیوں چلاتے ہو اے سوال کیتا گیا شیعہ ایسا کرنو وہ کہندے اے اس واسطے لیٹر چلاتے نے نعوذ باللہ انہاں دی ماں عائشہ رات باہر نکل جاتی سی تے اپنی ماں نوں ڈبن واسطے لیٹر چلاندے نے نمبر 1 اے عمل شیعہ دا عمل ہے اے شیعہ اس کام نو کرتے نے امام مہدی علیہ السلام نو بلان واسطے رات نو اور عبادت کرتے نے اور لیٹر چلاندے نے اور جناب اس طرح دے عمل کرتے نے اگلے دن جناب سارے مسلمان بھی روزہ رکھتے نے لیکن نبی پاک علیہ السلام دے بارے خود بات کرتے نے آقا علیہ السلام نے عمل دس کے نہیں کیتا خاموشی دے نال عمل کیتا ہے صحابہ نے بھی عمل نہیں کیتا اگر اے نبی پاک علیہ السلام نے خاموشی دے نال عمل کیتا ہے کسی نو دسے کوئی نہیں تے پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ساری زندگی دا حصہ بن جائے اے رات جڑی لیلۃ القدر دی رات ہے اے شب برات نہیں شب تے برات دو لفظ نے شب فارسی دا لفظ ہے اے عربی دا لفظ نہیں تسی نماز پڑھتے ہو نماز دی اصل اسی ویکھیے پیچھے السلام عربی دے اندر ملدی ہے جڑے نماز دے احکامات نے او جناب صلاۃ جڑا لفظ آندا ہے عربی دے اندر او نماز دے احکامات وہی ملدے نے اے شب برات شب اے فارسی دا لفظ ہے برات انو کیا جاندا ہے ایک کام نو چھڈ دینا ایک کام تو نفرت کرنا ایک کام تو آزاد ہو جانا جویں اسی کہنے ہاں تو اے کام کری میں پر ذمہ میرا کوئی ذمہ نہیں تے اے شب برات کا کی مطلب ہے کہ ایک رات واسطے جناب تسی گناہ چھڈ دیو گے پوری زندگی کرتے رہو کوئی معاملہ ہی کوئی نہیں نہ میرے بھائی ایک حدیث تو نہ قرآن دے اندر نہ حدیث دے اندر اے شب برات کا کوئی لفظ ملتا ہی کوئی نہیں جب تیرے میرے معاشرے دے اندر چل چکا ہے اس طرح ایک اور لفظ بڑے معاشرے دے اندر کہ اے جناب کونڈے بھر جاتے کونڈا ایسا لفظ ہے جی عربی ہے ہی کوئی نہیں اللہ کو دعا کرو اللہ سانو صحیح چیز سکھن دی توفیق عطا فرمائے آمین محترم حضرات ایک 15 شعبان دی رات نبی پاک علیہ السلام نے خاموشی طرح عمل کیتا اور سارے معاشرے میں عام ہو گیا کہ اس رات کو جناب اللہ جہنم تو آزاد کر دیں اللہ جناب جنت داخلے عطا کر دیں اللہ رزق وافر دے دیں اس رات اندر ایک ہزاری نماز پڑھی جاندی 100 رکعات والی 10 رکعت کر کے جناب 100 رکعت پڑھنی ہے جب بندہ پڑھ لیتا ہے انہوں بڑے انعامات دے اعلانات کیتے جاندے لیکن یہ رات ہے لیکن وہ لیلۃ القدر رمضان المبارک دی آخری عشر کی رات ہے ایک 15 شعبان دی رات نہیں 15 شعبان دی رات لیلۃ القدر دی رات نال ملانا غلط ہے فیہا یفرق کل امر حکیم اللہ تعالی جناب دے اندر فرق کردا ہے اللہ احکامات نو جاری کردا ہے لیلۃ القدر دی رات ہے اور وہ لیلۃ مبارکہ قرآن دے اندر ایک موجود ہے سورۃ دخان دے اندر
القدر 30ویں پارے کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے او رات ہے اس رات کے اندر آسمان تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور جناب سلامتی کا پیغام لے کر کے آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں۔ انسان جڑا آخری عشرے کے اندر اے عبادت کرتے ہیں اللہ اس کو اتنا انعام عطا کرتے ہیں جڑا بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے 83 سال 4 مہینے دی عبادت انسان دی ایک سہتے ایک رات دی عبادت ایک سہتے 83 سال 4 مہینے دے برابر اگر انسان لیلۃ القدر دی رات کو رمضان دی آخری عشرے دی رات کو پا لیتا ہے 83 سال 4 مہینے دی عبادت نال بھی ایک رات افضل بنا دیتی گئی ہے۔ لیکن 15 شعبان دے نال انہوں کہنا کہ جناب 15 شعبان دی رات ہے ایک غلط بات ہے، حقیقت اندر رات ہے لیکن وہ لیلۃ القدر دی رمضان دی آخری عشرے دی رات ہے اور شیعہ دوسرے تیسرے انہوں نے موقع مل گیا۔ نام محترم حضرات عبادت کرو، اللہ سانو ہر رات عبادت دی توفیق عطا فرمائے۔ اور جناب کوئی کہہ رہے ہیں پارا لگتا ضرور پڑھو، کوئی کہہ رہے ہیں احادیث ملتی ہیں لیکن وہ حدیثاں ضعیف ترین درجے دیا کہ انہوں نے عمل نہ کرنا بہتر ہے کیونکہ حدیث تسی جانتے ہو گے کہ آج جس وقت نبی پاک علیہ السلام دنیا تو چلے گئے وچ بڑے بندے کھڑے ہو گئے اپنی طرف انہوں نے نا گلا بنا کے اے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گل کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گل کی تھی۔ پھر جناب اس وقت علماء جمع ہوئے، انہوں نے بیٹھ کے انہوں نے کہا فلاں بندہ روایت کرے، فلاں بندہ اچھا ہے، انہوں نے معلومات انہوں نے زندگیاں دیکھیاں جن نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جن نے کبھی الزام نہیں لگا، ایک بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ انہوں نے کہا بندہ اے گل کرے یہ گل منی جا سکتی ہے، اگر بندہ اے گل کرے یہ گل منی نہیں جا سکتی، یعنی احادیث دے اوتے اے حکم لگائے جاندے ہیں۔ صحیح حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے عمل نہ کیتا جائے صحیح طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بات نہیں پہنچنے والی ہوتی۔ نقط سے تعارف یہ دس رہے ہیں کہ صحیح حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، اے بعد اندر وچ معاملات اور بڑے لوگ نے ایسے معاملات آ گئے۔ ایک مثال ہے ایک بندہ فوت ہو گیا اور بندہ بعد ایک بندہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ بات کہتے ہیں جڑا بندہ دنیا تو چلا گیا کہتا ہے اے بات میں اونے کول سری جب کہ انہاں دی ملاقات ہی کوئی نہیں، اوتھے انہاں دی ملاقات ہی کوئی نہیں، پیدا ہی بات کے اندر ہو گئے تے او کہتے ہیں میں اونے کول بات سنی جڑا فلاں بندہ فوت ہوئے تے او دی بات ہے کنہ کی یقین کیتا جائے گا۔ اے یعنی احادیث دے حکم نے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی دے اندر علم حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔